آپ سبھی حضرات کو معلوم ہوگا دہلی میں جو مناظرہ ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہیں یا اللہ تعالیٰ موجود نہیں ہے، مفتی شمائل ندوی صاحب اور جاوید اختر کے درمیان، تو نتیجہ یہ نکلا تھا کہ مفتی شمائل ندوی صاحب نے جاوید اختر کو اس طرح ہرایا ہے کہ جاوید اختر کا منہ دیکھنے لائق تھا۔ اسی فتح کے بعد جگہ جگہ سے مفتی شمائل ندوی صاحب کے لیے مبارکباد آ رہی ہے۔ یہ صرف مفتی شمائل ندوی صاحب کی جیت نہیں ہے، بلکہ یہ پورے مسلمانوں کی جیت ہے، پورے عالم اسلام کی جیت ہے۔ تو کہ اتنا شاندار کام ہوا، اور مفتی شمائل ندوی صاحب اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے، انہوں نے ایک ملحد کو اس طرح مدلل انداز میں اور آج کے تقاضوں کے مطابق جو ان کا انداز تھا بات کرنے کا، اس اسٹائل میں، اس انداز میں ان کو جواب دیا جاوید اختر صاحب کو۔ تو مجھے لگا کہ ایسے بیان کے بیچ میں اپریشیٹ کرنا یہ نامناسب عمل ہوگا۔ ایک اتنی شاندار کامیابی پر الگ سے مجھے اس پہ مبارکباد کا پیغام ریکارڈ کروانا چاہیے۔ تو یہ کلپ میں ریکارڈ کروا رہا ہوں مفتی شمائل ندوی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے ایک بہت اچھا کام کیا ہے اور صحیح ٹریک پہ چل رہے ہیں ماشاءاللہ۔ مفتی یاسر واجدی صاحب کا بھی میں ان کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں، اور یہ کریڈٹ مفتی یاسر واجدی صاحب کو بھی جاتا ہے، انہی سے ایتھیزم کے خلاف انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ مفتی یاسر واجدی صاحب بہت پہلے سے ایتھیزم کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ امریکہ میں ان کے ادارے میں دیکھ کے بھی آیا ہوں، ان کا وزٹ بھی کیا تھا، میں نے اس کا ولاگ بھی بنایا تھا۔ میرے شیخ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب کا بھی اس بارے میں ایک بیان آیا ہے، انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کی ہے کہ اس طرز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اس طرز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں یہ سارے دلائل ایتھیزم کے خلاف صدیوں سے ہماری کتابوں میں آلریڈی موجود ہیں۔ بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اس کو پیش کیسے کرنا ہے۔ اس زمانے میں پیکنگ جو ہے نا، پیکنگ، اس پہ آپ کو پتہ ہے بہت خرچہ ہے۔ میں جب شہد کا بزنس کیا کرتا تھا تو مجھے یاد ہے بعض دفعہ میں شاپر میں ڈال کے شہد پکڑا دیتا تھا، تو لوگ کہتے تھے یار اس کو کسی بوتل میں ڈالو، تو اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ پیکنگ جو ہے نا، میں نے اکثر ایک بیان میں ایک واقعہ بھی سنایا ہے کہ ایک جگہ مجھے جانا ہوا زیتون کا تیل خریدنے کے لیے، تو جو بیچنے والے تھے وہ میرے جاننے والے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ والا زیتون اچھی کوالٹی کا ہے لیکن سستا ہے، یہ والا زیتون اچھی کوالٹی کا نہیں ہے لیکن مہنگا ہے۔ میں نے کہا یہ اچھی کوالٹی کا نہیں ہے، مہنگا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا اس کی پیکنگ اچھی نہیں ہے، پیکنگ اس کی اچھی ہے اور لوگ یہ والا خرید رہے ہیں، سستا والا مہنگا خرید رہے ہیں پیکنگ کو دیکھ کے۔ کیوں؟ پیکنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس چیز کو پیش کیسے کیا جا رہا ہے۔ تو الحاد کے خلاف دلائل قرآن میں بھی ہیں، حدیث میں بھی ہیں، اور صدیوں سے ہماری کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، اور خاص طور پہ علماء دیوبند نے تو اس پہ بہت زیادہ شاندار جاندار کام کیا ہے۔ مولانا حبیب کرانوی صاحب کا نام آتا ہے اس میں، اور دیگر بڑے بڑے علماء کا نام آتا ہے، بہت کام ہوا ہے اس پہ۔ تو بات یہ ہے کہ اس کو پریپریشن کر کے اس کو پبلک کے سامنے لانا کیسے ہے، تو وہ کام ماشاءاللہ مفتی شمائل ندوی صاحب نے بہت شاندار طریقے سے کیا، اور اس سے ہمیں خوشی یہ ہوئی کہ مفتی یاسر واجدی صاحب کا ادارہ الحمدللہ صحیح ٹریک پہ چل رہا ہے، صحیح کام کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اور ترقی اللہ دے۔ تعالیٰ اپنے قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو، مفتی صاحب کو، آج دنیا کے اندر کیا عزت بخشی ہے، کس عزت سے نوازا ہے، اور عزت کیوں کرنا دیتا جب بات اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، اللہ تعالیٰ کے واحد پر، اللہ تعالیٰ کی توحید پر آئی ہے اور اس میں فتح حاصل کی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو عزت تو دینی ہی تھی۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں عزت دے دیں اور جس کو چاہیں ذلت دے دیں۔